السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی کہ خطاوار کیوں کہا مصنف نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں غلطی کرنے کی، تجوید کے خلاف پڑھنے کی جو صورتیں بیان کیا تھا کہ پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ تفصیل اس کی آ چکی کہ مصنف نے یہاں سے لحن جلی اور لحن خفی کو بیان کیا ہے۔ اب جو ہے یہاں سے اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ما حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، یہ اگر ادا نہ ہوں تو خوف عقاب اور تہدید کا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ وہ صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، اس سے مراد صفات عارضہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت میں صفات عارضہ ادا نہیں کرتا، صفات عارضہ میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے عقاب اور تہدید کا خوف ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ غیر ممیزہ پہ بہت سے لوگوں نے قیل قال کیا ہے، لیکن آپ اس کے الجھن میں نہ پڑیں۔ یہاں پر وہ صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، اس سے مراد صفات عارضہ ہی ہیں۔ صفات لازمہ غیر ممیزہ مراد لینا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے صفات لازمہ غیر ممیزہ لیا ہے، یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی اس طرح سے کیوں کہا ہے۔ اس لیے کہ صفات غیر ممیزہ، صفات کیا کہتے ہیں تحسین، وہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی کی تفسیر اور تفصیل جو ہے وضاحت کی ہے کہ غیر ممیزہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مصنف جو ہے لحن خفی کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں، لہذا غیر ممیزہ سے صفت عارضہ ہی مراد لی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے صفت لازمہ غیر ممیزہ لیا ہے وہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں، کیونکہ اگر صفت لازمہ غیر ممیزہ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفت لازمہ تو دو طرح کی، صفت لازمہ ممیزہ اور صفت لازمہ غیر ممیزہ۔ تو آپ جو ہے یہاں پر صفت لازمہ غیر ممیزہ اگر مراد لیتے ہیں تو آپ اس بات کے قائل سمجھے جائیں گے کہ اگر کوئی شخص صفت لازمہ غیر ممیزہ میں اگر غلطی کرتا ہے تو وہ لحن خفی ہے، حالانکہ صفت لازمہ چاہے ممیزہ ہو چاہے غیر ممیزہ ہو، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنے والی ہو، ممتاز کرنے والی ہو، کوئی بھی صفت لازمہ ہو، صفت لازمہ کے اندر غلطی کرنا لحن جلی ہے۔ اس لیے یہاں پر صفات غیر ممیزہ سے مراد صفت عارضہ ہی ہے۔ چنانچہ فوائد مکیہ کے بہت معتبر محشی ہیں قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تعلیقات مالکیہ میں غیر ممیزہ سے یہی صفت عارضہ ہی مراد لیا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جو ہے
غیر ممیزہ سے مراد صفت عارضہ ہیں۔ اور یہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف اور عقاب اور تہدید کا ہے۔ یہ بات یہاں پر کیوں ذکر کی ہے؟ عقاب کے معنی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ عقاب کے معنی آتے ہیں سزا، ڈانٹ ڈپٹ، تہدید کے معنی ڈانٹ ڈپٹ۔ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، جب صفت عارضہ، جو صفت عارضہ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفت عارضہ کا ادا کرنا، صفت عارضہ کو برتنا، یہ جو ہے گویا کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے صفت لازمہ کو ادا کرنا واجب ہے، اگر اس کو آپ ادا نہیں کریں گے تو لحن جلی کہلاتا ہے، تو لحن خفی سے بچنا گویا کہ مستحب ہے۔ تو یہاں جو ہے اگر لحن خفی ہوتی ہے، صفت عارضہ میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو عقاب اور تہدید کا خوف کیوں ہے؟ یہ تو جو ہے واجب کے چھوڑنے پر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو غلطی ہوتی ہے صفت عارضہ کی، وہ غلطی ہو رہی ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو جو چیز جتنی اونچی ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑی بھی غلطی ہو تو وہ بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے عقاب اور تہدید کا اسے خوف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس عبارت سے ہی نکال سکتے ہیں کہ مصنف نے عقاب اور تہدید کا خوف بیان کیا ہے، یقینی بات نہیں کہی ہے، یقینی بات نہیں۔ اگر یقینی بات کہتے کہ اس کو عقاب اور تہدید ہوگا ہی، تب جو ہے آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق تھا، لیکن جو ہے یہاں پہ خوف بیان کیا ہے، یقینی بات نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ یہ جو لفظ عقاب یہاں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم سزا کے معنی میں لیتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ عتاب رہا، تا کے ساتھ عتاب، عتاب کے معنی بھی یہی ڈانٹ ڈپٹی ہوتا ہے، سرزنش کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ کاتب کی غلطی سے کہیں عتاب بن گیا اور وہ عقاب بن گیا، اور وہی جو ہے بات کے لوگوں نے نقل کر دیا۔ لیکن یہ ایک تو ایسے ہی یہ بات ہے، کوئی زیادہ جاندار بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ صفت عارضہ میں غلطی کرنا، چونکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے یہ چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور اسے سزا اور ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے۔ آگے بتلا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی غلطی میں آپ نے دیکھا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، کوئی حرف جو ہے گھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، حرکات میں غلطی ہو جاتی ہے، ساکن متحرک ہو جاتا ہے، متحرک ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ 6 طرح کی جو ہے یہاں پر صورتیں بیان کی تھی، تو ان سب کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور لحن جلی کی تعریف آپ کو بتلایا گیا تھا، ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے کہ جس کو ہر شخص سمجھ سکے۔ تو یہ جو غلطی ہوتی ہے یہ ہر عام، خاص و عام سبھی سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ ورنہ تو لحن جلی کی تعریف میں نے ایک جامع تعریف یہ بتلائی تھی کہ لحن جلی یہ ہے کہ مخارج یا صفات لازمہ میں غلطی کرنا۔ اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی یعنی پوشیدہ غلطی، ظاہر سی بات ہے کہ جب پوشیدہ غلطی ہے تو اس کو ہر عام و خاص نہیں جان سکتے، بلکہ خاص لوگ ہی جانیں گے، یعنی جو اس فن سے واقفیت رکھتے ہوں۔ تو جو دوسری قسم کی غلطیاں ہیں وہ صرف وہی ہے جو صفات حرف سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہی کو صفت عارضہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخارج یا صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور صفات عارضہ کے اندر غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف، موضوع، غرض و غایت بیان کرنے سے پہلے انہوں نے حکم بیان کر دیا، کیونکہ حکم بیان کرنا ہے۔ انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تجوید سے نہ پڑھا گیا تو خطاوار ہوگا۔ اب جو ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری کتابوں میں پہلے جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، موضوع ہوتا ہے، غرض و غایت ہوتا ہے، پھر حکم بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مصنف نے پہلے حکم بیان کر دیا اور بعد میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حکم جاننے کے بعد آدمی جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو
دو چیزیں میں بیان کی تھی، ایک تو تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، دوسرے یہ کہ تجوید سے نہ پڑھا گیا تو گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر مصنف نے پہلے جو ہے حکم بیان کیا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تجوید کے معنی، تجوید کے معنی کا مطلب یہاں پر ہے تجوید کی اصطلاحی تعریف، ورنہ تجوید کے لغوی معنی نہیں مراد ہے۔ تجوید کے لغوی معنی آپ کو معلوم ہے کہ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو تحسین الشیء کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جب اصطلاح تجوید میں اور اصطلاح قراء میں جب تجوید بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ اب یہ جو ہے جو انہوں نے معنی بتلایا ہے تو اس معنی سے مراد کیا ہے؟ تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ بہرحال تو تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ اس کے بعد جو ہے موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے پہلے مقدمے کے اندر میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ جو ہے موضوع کیوں بیان کیا جاتا ہے، تعریف کیوں بیان کی جاتی ہے، غایت اور غرض کیوں بیان کی جاتی ہے وغیرہ۔ تو اب جو بتلا رہے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، کیا نا اس کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی یعنی قرآن کریم کے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک کے حروف، اور غایت تصحیح حروف ہے، یعنی تجوید کی غایت، تجوید کا جو نتیجہ ہوگا، تجوید سیکھنے کا، تجوید پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حروف صحیح ہو جائیں گے۔ اور تجوید کا مقصود یہ اصلی یہی ہے کہ ہر حرف جو ہے اپنے مخرج اصلی اور صفات اصلیہ سے ادا ہو اور ہر حرف جو ہے صحیح ہو جاوے۔ اور خوش آوازی سے پڑھنا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے آپ، امر زائد، امر زائد کا مطلب یہ ہے بیکار نہیں، بلکہ امر زائد کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کہ تجوید کی حقیقت میں خوش آوازی کو دخل نہیں ہے، یعنی تجوید سے خارج کام ہے خوش آوازی سے پڑھنا، خوش آوازی جو ہے تجوید سے خارج ہے۔ ہاں لیکن یہ ایسی زائد چیز ہے جس کو برتنا اور جس پر عمل کرنا اور استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو۔ تو زینت جو ہے خوش آوازی یہ مطلوب ہے، اور بلکہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے خوش آوازی سے پڑھنے کی وجہ اور جو ہے خوش آوازی سے قرآن کریم کیوں پڑھا جاتا ہے، خوش آوازی مطلوب کیوں ہے، تو اس کے متعلق میں نے آپ کو تقریباً 5 احادیث بھی بتلائی تھیں کہ خوش آوازی کیا ہے، کیوں جو ہے خوش آوازی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تھی، زینوا القرآن باصواتکم۔ اسی طرح سے انہی کی ایک روایت تھی، حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ۔ کیوں ایسا ہے؟ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ بہرحال تو خوش آوازی سے پڑھنا یہ امر زائد ہے، یعنی تجوید سے خارج ہے، لیکن مستحسن ہے۔ اب جو ہے یہ مستحسن کب تک ہے؟ کریں اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ یہاں پہ ذرا وقف کا بہت دھیان دینا پڑے گا۔ اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، ایک بات ہو گئی، لیکن یہ امر زائد جو ہے یہ کب تک مستحسن ہوگا؟ کریں اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اور آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ قواعد تجوید کے خلاف جب ہوتا ہے تو اس میں جو ہے 2 طرح کا لحن لازم آتا ہے، 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے، ایک کو لحن خفی کہتے ہیں اور ایک کو لحن جلی کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے امر زائد جو کہہ رہا ہے یعنی خوش آوازی سے پڑھ رہا ہے، تو اس خوش آوازی سے پڑھنے کی صورت 3 طرح کی بنے گی۔ ایک تو یہ کہ تجوید کے خلاف نہ ہو، یہ مطلوب ہے۔
دوسرے یہ ہے کہ تجوید کے خلاف ہو لیکن اس سے جو ہے لحن خفی لازم آئے۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ تجوید کے خلاف ہو اور اس سے لحن جلی لازم آئے۔ تو اب جو ہے بتلا دیا کہ اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ، یعنی اگر قواعد تجوید کے خلاف لازم آتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر لحن خفی لازم آئے۔ تو عبارت پہ ذرا غور کیجیے آپ کہ اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ یعنی تجوید کے خلاف اگر ہو تو کہہ رہے مکروہ، ورنہ مکروہ یعنی تجوید کے خلاف ہو تو مکروہ ہے، لیکن کب؟ اگر اس تجوید کے خلاف ہونے کی وجہ سے لحن خفی لازم آئے۔ تو اب جو ہے آپ کہیں گے کہ اگر لحن جلی لازم آئے تو فرما رہے ہیں اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام و ممنوع ہے۔ تین چیزیں بتلا دی میں نے آپ کو بتلایا کہ خوش آوازی سے پڑھنا یہ امر زائد تو ہے لیکن مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ تو اس کی تین صورتیں ہوں گی کہ خوش آوازی سے پڑھنے کی وجہ سے قواعد تجوید کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر قواعد تجوید کے خلاف نہیں ہوتا ہے تو یہ امر زائد مستحسن ہے، اور یعنی خوش آوازی یہ امر زائد مستحسن ہے، اور اگر جو ہے لحن خفی لازم آتا ہے تو یہ خوش آوازی امر زائد مکروہ ہے، اور اگر لحن جلی لازم آتا ہے تو یہ خوش آوازی امر زائد حرام اور ممنوع ہے۔ یعنی امر زائد تو ہے، تجوید کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ امر زائد خوش آوازی جو امر زائد ہے وہ اگر تجوید کے خلاف لازم نہیں آتا، قواعد تجوید کے خلاف، تو مستحسن، اور اگر قواعد تجوید کے خلاف ہو کر کے لحن خفی لازم آتی ہے تو مکروہ، اور اگر قواعد تجوید کے خلاف لازم ہو کر کے لحن جلی لازم آتی ہے تو حرام اور ممنوع ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے۔ پڑھنا تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ سنتا ہے اور اس کو سن کر کے اس کو صحیح کروا سکتا ہے اور نہیں کرواتا تو اس طرح سے قرآن سننا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ یعنی اگر جو ہے قواعد تجوید کے خلاف لازم آتا ہے اور لحن خفی کرتا ہے تو اس کا پڑھنا مکروہ ہے، سننا بھی مکروہ ہے، اور اگر قواعد تجوید کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے خلاف پڑھتا ہے اور لحن جلی لازم آتی ہے تو اس کا سننا بھی ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے پڑھنا حرام تھا۔ تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ خوش آوازی سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے، گرچہ وہ تجوید کی حقیقت میں داخل نہیں۔ تجوید کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز طلبہ، آپ نے یہ پہلا سبق، پہلی فصل جو ہے آپ کی مقدمہ جو ہے آپ کا ختم ہوا۔ اب کل جو ہے باب اول شروع کیا جائے گا، تو اس مقدمے کے اندر آپ کو جو ہے چند چیزیں بتلائی گئیں۔ ایک تو تجوید کا حکم بتلایا گیا جس کو انہوں نے کہا ہے کہ قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر قواعد تجوید کی رعایت نہ کی گئی تو پڑھنے والا خطاوار ہوگا۔ اب جو ہے خطاوار کس طرح کا ہوگا تو اس میں بتلایا کہ اگر اس طرح کی غلطی آئے جیسے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کر دی، یا ساکن کو متحرک کو ساکن کر دیا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ لحن جلی ہے۔ اور اگر ایسی غلطی کی ایسی صفات میں غلطی کی جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں تو ایسی غلطی کرنے کی وجہ سے لحن خفی لازم آئے گا اور یہ مکروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے تجوید کی تعریف، اصطلاحی تعریف آئی، اور اسی طرح سے موضوع اور غرض و غایت، اور بہت اہم بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ بہت مطلوب بھی ہے، مستحسن بھی ہے، گرچہ کی تجوید کی تعریف اور حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ اسی وقت مستحسن ہوگا جب کہ تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اور اگر تجوید کے خلاف لازم آتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ تجوید کے خلاف سے لحن خفی لازم آئے گا، تو ایسا جو ہے
یہ جو ہے خوش آوازی مکروہ ہوگی، اور اگر جو ہے تجوید کے خلاف کرنے کی وجہ سے لحن جلی لازم آئے تو یہ خوش آوازی جو ہے حرام اور ممنوع ہوگی۔ اور آخر میں بتلا دیا کہ پڑھنا اور سننا دونوں کا حکم ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فقط والسلام۔